اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام فیض کربلا میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ربانی ہو رہا ہے سورہ شورى آیت نمبر 23 میں کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ ارشاد ربانی یہ ہو رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے، یعنی مسلمانوں سے کہہ دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا۔ جتنی میں نے 23 سالہ زندگی میں زحمت اٹھائی ہے دین مبین کی ترویج و تبلیغ میں، اس کا میں تم سے کوئی اجر رسالت، اس کا معاوضہ نہیں مانگ رہا۔ الا المودۃ فی القربہ۔ اچھا، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بیان فرما رہے ہیں، یہ خود نہیں بلکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے حبیب کہہ دیجئے کہ میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگتا، سوائے یہ کہ میری اہل بیت سے مودت مانگتا ہوں۔ یعنی اہل بیت سے مودت اجر رسالت ہے، اور آج فیض ٹی وی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ اجر رسالت کی ادائیگی ہو رہی ہے کہ امام عالی مقام کے حوالے سے یہ سلسلہ وار گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام، آج 3 محرم الحرام ہے، اور امام عالی مقام کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ ہمارے درمیان علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ میں اس سے قبل برصغیر کے عظیم الشان شاعر اور محترم جناب جوش ملیح آبادی نے کیا خوب فرمایا ہے، وہ شعر آپ کی سماعتوں کے نظر کروں گا کہ کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین، کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین۔ آپ فرماتے ہیں انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ آج جو مہمان شریک گفتگو ہیں، محترم جناب مفتی وسیم صادق بندگی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا۔ جزاک اللہ۔ آپ کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر زاہد علی زاہدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا۔ گفتگو کا آغاز میں ڈاکٹر صاحب سے ہی کرنا چاہوں گا، ڈاکٹر زاہد علی زاہدی صاحب سے۔ 3 محرم الحرام ہے، امام عالی مقام کربلا کی سرزمین پہ تشریف لا چکے ہیں، خیمے نصب ہو چکے ہیں، اور یہ سلسلہ وار گفتگو میں اس سے پہلے بھی آپ سے گفتگو اس حوالے سے ہو چکی ہے کہ امام عالی مقام نے سرزمین کربلا میں پہنچنے کے بعد جو گفتگو فرمائی اپنے لشکر کے ساتھ اور یزیدی لشکر کے سامنے جا کر کے، اس گفتگو پر بحث ہوگی۔ سوال میرا یہ ہے کہ جس طرح جوگ در جوگ مختلف لشکر، یزیدی لشکر کربلا میں آ رہے تھے، کیا امام عالی مقام کی حمایت میں بھی کوئی آ رہا تھا امام کی بارگاہ میں 2 محرم کے بعد کربلا میں؟ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، آپ کا یہ پروگرام ہے، یہ بہت اچھا ہے اس اعتبار سے کہ جو ناظرین ہیں ان کو واقع کربلا جو ہے وہ مرحلہ بمرحلہ پتہ چل رہا ہے۔ یہ ہمارے بچوں کے لیے، طالب علموں کے لیے، نوجوان نسل کے لیے بہت مفید ہے۔ اس سے پہلے 2 محرم کی بات ہوئی، آج 3 محرم ہے تو 3 محرم کی بات ہو رہی ہے۔ 2 محرم کے بارے میں نے بھی بیان کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے سرزمین کربلا کو خریدا اور خرید کے ہبہ کیا۔ بعض کتابوں میں یہ واقعہ 3 محرم کا ہے، تو 3 بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے ایک دن آپ نے زمین خریدی ہو اور دوسرے دن آپ نے ہبہ کیا ہو، تو دونوں باتیں صحیح ہو سکتی ہیں۔ 3 محرم الحرام کے حوالے سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو حر نے ابن زیاد کو ایک خط لکھا کہ امام حسین نے یہاں پڑاؤ ڈال دیا ہے، اور ابن زیاد نے جواب میں
حر کو ایک خط لکھا امام حسین کے لیے، کہا کہ یہ ان کو دے دو، اور اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ آپ نے پڑاؤ ڈال دیا ہے، تو مجھے یزید کی طرف سے یہ حکم ہے کہ میں آپ کو قتل کیے بغیر چین سے نہ بیٹھوں، یہاں تک کہ میں کھانا بھی کم کھاؤں اور پانی بھی کم پیوں، یہاں تک کہ آپ کو قتل کر دوں، یا پھر یہ کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں۔ تو امام حسین نے اس خط کو پھاڑ کے پھینک دیا اور کہا یہی اس کا جواب ہے۔ جب یہ جواب پہنچا ابن زیاد تک تو ابن زیاد بہت غصے میں آ گیا اور اس نے عمر ابن سعد کو بلایا۔ عمر ابن سعد کی شخصیت کو سمجھنا بڑا مفید رہے گا ہمارے بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، کیونکہ دیکھیں عمر ابن سعد جو تھا وہ ایک بڑے صحابی حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا، جی بالکل، یہ ایک بڑے باپ کا بیٹا ہے، اور فاتح ایران سمجھے جاتی ہیں حضرت سعد ابن ابی وقاص، عشرہ مبشرہ میں بھی ان کا نام آتا ہے۔ جی اتنے بڑے باپ کا جو بیٹا ہے وہ کس طرح کربلا میں امام حسین کے مقابلے پر آیا، اس کو سمجھنا چاہیے۔ یہ عبرت کی باتیں ہیں صرف، کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ انسان کے اندر ایسی کیا چیز ہوتی ہے جو بعض اوقات اس کو حق کے مقابلے پر لے آتی ہے۔ تو عمر ابن سعد کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ اس کے اندر ایک خواہش تھی۔ اچھا، یہ خواہش تو عام طور پہ ہر شخص کے اندر ہوتی ہے، اور وہ خواہش یہ تھی کہ اس کو کوئی بڑی پوسٹ مل جائے، کوئی بڑا عہدہ مل جائے۔ تو کوئی بڑی پوسٹ کی خواہش رکھنا یا کسی بڑے عہدے کی خواہش رکھنا یہ خود بذات ہی کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن انسان کے اندر یہ بھی ہونی چاہیے بات کہ یہ بڑی پوسٹ جو مجھے ملے یہ جائز کام کے لیے ملے، یہ اچھے راستے سے ملے، نہ کہ اچھے طریقے سے مل جائے یا غلط طریقے سے مل جائے، بس مجھے ایک بڑی پوسٹ مل جائے۔ تو یہ چیز بعض اوقات انسان کو عمر سعد بنا دیتی ہے۔ اچھا، اس کی اس کمزوری کا علم ابن زیاد کو تھا، ابن زیاد نے اس کو رے کی گورنری آفر کی۔ اس نے کہا تمہارے لیے میں نے یزید سے رے کی گورنری کا ایک خط لے لیا ہے اور تمہیں رے جانا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا کام اور کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کربلا جانا ہے اور حسین سے جنگ کرنی۔ عمر سعد ظاہر ہے کہ امام حسین کو جانتا تھا، تو اس نے کہا یہ تو بہت مشکل کام تم نے بتا دیا۔ تو ابن زیاد نے کہا دیکھو، جو رے کی جو گورنری کا پروانہ ہے وہ اس سے مشروط ہے، اگر تم کربلا جاؤ گے تو تمہیں رے کی گورنری کا پروانہ ملے گا، ورنہ وہ نہیں ملے گا۔ تو ابن سعد نے کہا اچھا مجھے غور کرنے کا موقع دو، سوچنے کا موقع دو۔ تو ابن زیاد نے کہا کہ نہیں، سوچنے کا موقع کوئی نہیں ہے، فوراً فیصلہ کرو۔ اس نے کہا پھر بھی ایک رات کی مہلت تو دو تاکہ میں غور کر سکوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، رات کی مہلت تمہیں دی جاتی ہے، تم جاؤ، کل صبح آ کے بتا دینا۔ اب وہ غور کرتا رہا، بعض لوگوں سے اس نے مشورہ بھی کیا، جن جن لوگوں سے اس نے بات کی سب نے اس کو یہ کہا کہ حسین کو قتل نہیں کرنا، حسین کے مقابلے میں نہیں آنا۔ دیکھیں حسین کے مقابلے میں جانے کا مطلب ان کو قتل کرنا ہے، کیونکہ یہ بات علم میں تھی کہ امام حسین کے ساتھ بہت کم لوگ ہیں۔ مجھے آپ نے سوال کیا نا کہ لشکر یزید کی طرف لوگ آ رہے تھے، کیا حسین کی طرف بھی کوئی آ رہا تھا؟ حسین کی طرف کوئی نہیں آ رہا تھا۔ وہ چند لوگ اکا دکا جو کوفے سے نکلے اور بڑی مشکل سے راستے بناتے ہوئے کسی نہ کس طرح امام حسین تک پہنچے، ان سب لوگوں کو مل ملا کے تعداد بھی پہنچتی ہے 40۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ظاہر ہے دل تو یہ چاہتا ہے کہ گفتگو کو کنٹینیو کر رکھیں، لیکن معذرت کے ساتھ یہاں چونکہ ایک مختصر سا بریک لینا پڑے گا، تو آپ کی گفتگو کو میں یہاں روک کے، ناظرین کرام ایک مختصر سا بریک یہاں پہ لیا جاتا ہے، اور بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر آپ کو پروگرام فیض کربلا میں خوش آمدید کہوں گا۔ ہمارے ساتھ آج جو مہمان شریک گفتگو ہیں جناب مفتی وسیم سعدی بندگی صاحب اور پروفیسر ڈاکٹر زاہد علی زاہدی صاحب۔ بریک سے پہلے گفتگو ہماری ہو رہی تھی ڈاکٹر زاہد علی زاہدی صاحب سے کہ وہ کربلا کا جو مقام جہاں پر جوگ در جوگ لشکر یزید کے افراد تو آتے رہے تھے، لیکن یہ کہ امام حسین علیہ السلام کی حمایت میں
کوئی نہیں آ رہا تھا. اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب گفتگو فرما رہے تھے. میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس کو کنٹینیو کریں تاکہ اس کے بعد پھر مفتی صاحب سے میں سوال کروں گا. جی ڈاکٹر صاحب. جی بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ جو سوال ہے آپ کا کہ کیا امام حسین کی طرف بھی کوئی آ رہا تھا، تو اس کا بنیادی جواب یہ ہے کہ جی نہیں، کوئی نہیں آ رہا تھا. چند لوگ آئے ضرور، لیکن ان کی تعداد بہت ہی کم ہے. یعنی میکسیمم تعداد امام حسین کے ساتھ ان کی اپنے خاندان کے لوگوں کے علاوہ تھی آل ابو طالب جو تھی، یعنی آل عقیل اور آل جعفر اور آل علی. تو اس کے علاوہ جو لوگ تھے ان کی تعداد 40 یا 50 کے قریب تھے. ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے 30-35 افراد وہ تھے جو کوفے سے آئے تھے، اور یہ بڑی مشکل سے کوفے سے نکل کے مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے امام حسین تک پہنچے. تو یہی کل تعداد تھی. ڈاکٹر صاحب ایک نام بڑا آتا ہے کہ حبیب ابن مظاہر، جو امام کے دوست تھے بچپن کے، ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ کربلا میں امام کے آنے کے بعد آپ نے ان کو خط لکھا. تو یہ واقعہ بھی اسی 3 اور 4 محرم کے اندر پیش آیا ہے؟ جی میری تحقیق تو یہ ہے کہ یہ واقعہ اس میں پیش نہیں آیا. ٹھیک. لوگ بیان یہی کرتے ہیں، لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ واقعہ اس طرح پیش نہیں آیا جس طرح بیان کیا جاتا ہے. امام حسین نے خط لکھا تھا بے شک، اور وہ آئے تھے، لیکن یہ ان ایام میں وہ نہیں ہے، بلکہ حبیب ابن مظاہر امام حسین کے ساتھ پہلے ملحق ہو چکے تھے. ٹھیک ٹھیک، بہت شکریہ. میں مفتی صاحب سے گزارش کروں گا. مفتی صاحب، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام عالی مقام یہ جانتے ہیں کہ کربلا کی سرزمین پر آپ تشریف لے جائیں گے اور وہاں آپ کی شہادت ہوگی، یعنی یزیدی لشکر آپ کو قتل کرے گا. تو ایک سوال یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ امام کو جب یہ پتہ ہے کہ آپ کی شہادت ہونی ہے، اس مقام کی طرف آپ چلے جاتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ اگر کہیں آپ کو نظر آئے کہ یہاں آپ کی موت ہے تو انسان اپنے آپ کو چاہتا ہے کہ وہاں اس سے بچائے، زندگی چاہتا ہے. تو امام اس مقام کی طرف جا رہے ہیں جہاں پر شہادت ہے آپ کی. تو اس کو کس انداز میں آپ پیش کریں گے مفتی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا کی طرف سفر فرما رہے ہیں، اس کو اس نظریے سے دیکھنا کہ شاید خود اپنے آپ کو موت کی طرف لے جا رہے ہیں، یا معاذ اللہ اس پر یہ تصور قائم کرنا کہ شاید آپ جان بوجھ کر اپنے آپ کو قتل کی طرف لے جا رہے ہیں، تو میرے خیال میں یہ سوچ اور فکر ایک باطل نظریے پر مبنی ہو سکتی ہے. کیونکہ اگر ہم یہی تصور قائم کریں تو پھر اسلام میں بہت سی جنگیں لڑی گئی، جہاد کیا گیا، غزوہ بدر ہوا، احد ہوا، احزاب ہوا، خندق ہوا. تو ان سب میں پھر یہی نظریہ قائم کرنا پڑ جائے گا کہ جب پتہ ہے کہ آپ کو وہاں قتل کر دیا جائے گا تو آپ اس میدان میں کیوں اتر رہے ہیں. پھر تو یہ اسلام کی ساری ہی جنگوں پر جو ہے نا وہ قلم جو ہے اٹھنے لگے گا. جی ہاں. تو بلکہ میں یہ کہوں گا اس کا درست جواب یہ ہے، جیسا کہ ایک پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے گفتگو کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے المعجم الکبیر کی یہ روایت ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے خود یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ مجھے جبرائیل امین نے یہ خبر دی ہے کہ ان امتک ستقتل ھذا بارض یقال لھا کربلا، کہ آپ کی امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیٹے حسین کو اس سرزمین پر قتل کر دے گی جس کو کربلا کہا جاتا ہے. تو یعنی یہ تو آپ نے پہلے سے پیشن گوئی فرمائی ہوئی تھی. اور پھر ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ حسین بن علی کو 60 ہجری کے اختتام پر شہید کر دیا جائے گا، یعنی سن بھی بتا دیا گیا تھا، اور یہ طبرانی کے اندر روایت موجود ہے. اب میں یہاں پر بالخصوص حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کروں گا کہ آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ میں 60 ہجری کی ابتدا اور اس دور میں جو لڑکوں کی حکومت ہوگی اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں. تو یہ سارا ایک تصور پہلے سے بیک گراؤنڈ موجود تھا آپ کی شہادت کے حوالے سے. اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ زیادہ درست اور مناسب جواب ہوگا کہ آپ اگر اس میدان میں نہیں اترتے تو کیا آپ پھر باطل کا ساتھ دے دیتے؟ کیونکہ آپ کا اس میدان میں نہ آنا تو یہ تو پھر حق سے معاذ اللہ انحراف ہو جاتا. کیونکہ 60 ہجری کے اندر آپ کو پتا ہے 60 ہجری کی ابتدا میں جو ملکویت کی طرف قدم بڑھ چکا تھا، اور یہی وجہ نزاع بھی اس وقت بنی تھی کیونکہ اس وقت ان اصولوں کی پاسداری نہیں کی جا رہی تھی جو اسلامی امارت کے حوالے سے شہریوں کے بنیادی حقوق کی خاطر
ہونے چاہیے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں جب پہنچے تو آپ کا مقصد یہ تھا کہ آپ جو ہے حق کا پرچم بلند کریں، اور آپ اپنے جان نثاروں کی قربانی اس وجہ سے دے رہے تھے، آپ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ حق کے لیے ہم کٹ سکتے ہیں لیکن کسی یزید کے دستے پلیت پر بیٹھ کر کے باطل کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کا تصور نہیں کر سکتے۔ آپ نے یہ ثابت کیا کہ آپ نیزے کی انی پر چڑھ کر قرآن سنا سکتے ہیں، آپ بے گور و کفن لاشوں پر گھوڑے دوڑاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، لیکن باطل کے ساتھ آپ کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ یعنی آپ نے باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا، اور اس میدان کے اندر کھڑے ہو کر آپ نے یہ ثابت کیا کہ یہ مقام رضا ہے، یہ مقام توکل ہے، یہ مقام صبر ہے، اور یہ مرحلہ استقامت کا تھا، یہ لمحہ امتحان کا لمحہ تھا۔ امام علی مقام نے آزمائش کی اس گھڑی کے اندر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھا، اور اس کی ایک وجہ بھی یہ تھی کہ یہ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے۔ آپ صبر و رضا کے مقام پر استقامت کا میں کہوں گا کوہ گراں بنے رہے، اس لیے کہ حسین کی نگاہ میں اس وقت مصطفیٰ تھے، اور مصطفیٰ کے سامنے ان کا خدا تھا۔ تو چشم فلک حسین کی استقامت کا یہ منظر دیکھ رہی تھی، مکین گنبد خضرا کے ساتھ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی نظریں بھی اس وقت عزم و استقلال کے پیکر حسین کے جلال و جمال کا نظارہ کر رہی تھی۔ تو فاطمہ زبان حال سے یہ کہہ رہی تھی کہ بیٹا حسین، میں نے تجھے دودھ پلایا ہے، آج میں کربلا کے میدان میں اپنے دودھ کی لاج دیکھنے آئی ہوں، بیٹا میرے دودھ کی لاج رکھنا، دیکھنا علی اکبر علی اصغر کی قربانی کے وقت تیرے قدم ڈگمگا نہ جائیں۔ تو سوال یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں جب گئے تو آپ نے باطل کو ختم کرنے کے لیے اور باطل کو مٹانے کے لیے اور حق کو ثابت کرنے کے لیے میدان کربلا کے اندر جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اسلام کی حرمت اور عظمت کے لیے آپ نے علی اصغر جیسے معصوم فرزند کی قربانی دی، اپنی جان کا نذرانہ دے کر آپ نے توحید الہی کی گواہی دی۔ تو آپ تو مقام صبر و رضا پر استقامت سے ڈٹے رہے، اور قدسیان فلک متحیر ہیں کہ پیکران صبر و رضا ایسے بھی ہوا کرتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو میدان کربلا میں جان کا نذرانہ دیا، اس کا جواب آپ حضرت سلطان الہند خواجہ خواجگان سے پوچھئے کہ آپ نے بہت پہلے یہ جواب دیا تھا کہ آپ اپنے آپ کو قتل کروانے نہیں گئے تھے بلکہ آپ دین بچانے گئے تھے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، بی است حسین بی پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ تو حضرت خواجہ خواجگان نے یہ جواب دیا کہ آپ میدان کربلا میں کیوں اترے تھے؟ آپ دین حق کو بچانے کے لیے اترے تھے اور شہادت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہونے کے لیے میدان کربلا میں اترے تھے۔ مفتی صاحب یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، انشاءاللہ بریک کے بعد ناظرین کرام مختصر سا بریک، اور بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام ایک بار پھر فیض کربلا پروگرام میں آپ کو میں خیر مقدم کہوں گا، اور ناظرین کرام ہماری گفتگو 3 محرم الحرام کے حوالے سے جاری ہے، اور ہمارے ساتھ مفتی محمد وسیم بندگی صاحب مہمان ہیں آج کے گفتگو میں، اور پروفیسر ڈاکٹر زاہد علی زاہدی صاحب آج کے اس پروگرام میں شریک گفتگو ہیں۔ میں جناب ڈاکٹر زاہد علی زاہدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب ایک سوال یہ بھی لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے، اور یہ بات بھی سننے میں آتی ہے کہ امام علی مقام نے جب جناب حر سے ملاقات کی تھی تو اس وقت امام نے یہ بیان فرمایا تھا کہ آپ یا تو مجھے یزید کے پاس لے کر جائے، یا یہ کہ مجھے آپ کوئی اور راستہ بتا دیں، میں کہیں اور چلا جاتا ہوں۔ اگر یہ باتیں ہیں کہ آپ یا یزید کے پاس جانا چاہتے ہیں یا کسی اور مقام، کسی اور شہر، کسی اور ملک کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو وہ جو ابھی مفتی صاحب نے بھی بیان کیا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی ہے کہ کربلا میں یہ واقعہ ہوگا، تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں، آپ کے اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک تو جو بریک سے پہلے آپ نے ایک سوال کیا تھا مفتی صاحب سے، جی تو میرے خیال میں انہوں نے اس کا جواب تو بہت اچھا دیا، لیکن کسی اور پیرائے میں دے دیا۔ جی جو میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ شاید یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام جب ایسے حالات اور واقعات دیکھ رہے تھے
کہ جس میں آپ کی جان کو خطرہ تھا، تو پھر بھی ان تمام خطرات کے باوجود آپ کربلا کی طرف کیوں گئے؟ اور بعض جی دیگر جی لوگوں نے نشاندہی بھی کر لی تھی، بعض صحابہ کرام نے بھی آپ سے کہا تھا، عبداللہ ابن زبیر نے بھی آپ سے کہا، محمد حنفیہ نے بھی آپ سے کہا، عبداللہ ابن جعفر نے بھی آپ سے کہا۔ تو کئی لوگوں کے کہنے کے باوجود بھی، اور آپ خود بھی جانتے تھے اہل عراق کو، لوگوں نے جو کہا کہ آپ کے والد کے ساتھ انہوں نے یہ کیا، آپ کے بھائی کے ساتھ انہوں نے یہ کیا، تو اپنے والد گرامی کے ساتھ بھی امام حسین کوفے میں موجود تھے، اور اپنے بھائی امام حسن کے ساتھ بھی آپ کوفے میں موجود تھے۔ تو کوفے والوں کو آپ اچھی طرح جانتے تھے، پہچانتے تھے، اور جو خطرات تھے جن کی طرف نشاندہی لوگ کر رہے تھے ان سے بھی آپ آگاہ تھے، اور آپ نے جو لوگوں نے آپ کو مشورے دیے یا روکنے کی کوشش کی تو ان کو آپ نے جوابات بھی دیے، تو مختلف لوگوں کو دیے گئے جوابات بھی تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کی روشنی میں ایک سوال یہ بنتا ہے کہ امام حسین نے کیوں اس چیز کو آپٹ کیا کہ آپ کربلا جائیں؟ کربلا تو خیر بعد میں گئے آپ، لیکن آپ نے ارادہ کیا کوفہ جانے یا عراق جانے کا ارادہ کیوں کیا آپ نے؟ تو اس کا جو ایک جواب ہے، ایک بہت میرے خیال میں اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حالات اس نہج پر پہنچ جاتے ہیں کہ آپ کو حق کا دفاع کرنے کے لیے، حق کو بچانے کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے خطرات کے باوجود آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ خطرات بے شک ہیں، جس طرح مفتی صاحب نے کہا نا کہ جنگ بدر اور احد اور خندق، تو ان میں خطرات تو ان میں بھی تھے نا۔ بالکل 313 مسلمان جنگ بدر میں نکلے، بالکل مشرکین کی تعداد 1000 سے اوپر تھی۔ اب آپ اپنے آپ سے 3 گنا زیادہ بڑے لشکر سے مقابلے کے لیے اگر نکل رہے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ آپ خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے نکل رہے ہیں، لیکن چونکہ حق کا دفاع کرنا ہے، چونکہ اسلام کا دفاع کرنا ہے، لہذا 313 ہونے کے باوجود وہ 1000 کے مقابلے میں آ رہے ہیں۔ تو کربلا کا واقعہ بھی کچھ اسی نوعیت کا ہے۔ خطرات بے شک تھے، لیکن ان تمام خطرات کے باوجود امام حسین علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر آج وہ نہیں نکلے، اگر آج انہوں نے اپنا خون پیش نہیں کیا، اگر آج انہوں نے اپنی اولاد کا خون پیش نہیں کیا، تو دین کا اقدار، دین کے جو ویلیوز ہیں نا وہ ختم ہو جائیں گے۔ کیونکہ یزید جس طرح کا انسان تھا کہ فاسق اور فاجر اور ظالم اور زانی اور شرابی اور کتوں اور بندروں سے کھیلنے والا، ایسا شخص اس سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا کہ جو سیٹ اللہ کے رسول کے بعد اس امت کے ہادی اور رہبر کی سیٹ تھی، اس سیٹ پر ایسے شخص کا آ کے بیٹھنا اسلام کی صریح قوانین کی خلاف ورزی تھی۔ اور پھر جس طرح کے بعد میں یزید نے کفری اشعار کہے اور جملے کہیں، ان تمام چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یزید جیسے شخص کے لیے کسی طرح مناسب نہیں ہے۔ جب مروان نے ایک مرتبہ آپ سے کہا مدینے میں کہ میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، یزید بڑا ظالم ہے، وہ آپ کے خلاف بہت کچھ کر سکتا ہے، تو امام حسین نے فوراً جواب میں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر کسی امت پر یزید جیسا شخص حاکم ہو جائے تو وہ علی الاسلام سلام، تو پھر اسلام کا خدا حافظ ہے، یعنی سر دین کا خدا حافظ ہو ڈاکٹر صاحب جائے گا۔ یہاں پہ میں تو آپ کو روک کے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بھی عام تاثر ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چونکہ جب بھی ہم امام حسین کے قتل کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یزید کا نام آتا ہے، اور یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یزید کربلا میں موجود نہیں تھا اور یزید نے خود قتل نہیں کیا امام حسین کو، بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یزید کو پتہ ہی نہیں تھا، اور نہ یزید نے ایسا کہا تھا کہ امام حسین کو قتل کیا جائے، تو آپ اس کو کس طرح بیان کرتے ہیں؟ کیا ایسا ہی تھا؟ دیکھیں یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ امام حسین کا قاتل یزید ہے، اور اس کے سلسلے میں بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ جو لوگ یزید کو بچانا چاہتے ہیں انہوں نے یہ سب باتیں کی ہیں کہ یزید تو موجود نہیں تھا۔ سب سے پہلا خط حاکم مدینہ کو کس نے لکھا کہ حسین سے بیعت لے لو اور اگر انکار کریں تو سر کاٹ لو؟ یزید کا خط تھا۔ سب سے پہلے مروان کون تھا؟ مروان بن امیہ کا خاص آدمی تھا اس وقت۔ مروان نے حاکم مدینہ سے کہا کہ حسین سے یہی بیعت لے لو، انکار کرے تو یہی قتل کر دو، یہ مروان نے سگنل دیا۔ دوسری بات یہ کہ امام حسین جب مکے سے نکلے اور وہ کوفہ آنا چاہتے تھے تو کوفے میں نعمان ابن بشیر حاکم تھا،
اور وہ جناب مسلم کے بارے میں نرم رویہ اختیار کرتا رہا، اس نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی تھی. تو یزید نے کیا کیا؟ نعمان کو ہٹا کر اس کی جگہ کس کو لے کر آیا؟ ابن زیاد کو لے کر آیا. کون لے کر آیا؟ یزید. کیوں لے کر آیا؟ اس لیے لے کر آیا کہ امام حسین کو روکا جا سکے. اور پھر جیسے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بیان کر رہا تھا کہ عمر ابن سعد کو امام حسین کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجنے کا خط جو ہے وہ ابن زیاد نے کہاں سے حاصل کیا؟ یزید سے حاصل کیا کہ رہ کے گورنری اس کو دے دو اور یہ مقابلہ کر سکتا ہے حسین سے. یہ تو اس سے پہلے کے واقعات ہیں. دوسری طرف اس کے بعد کے واقعات دیکھ لیں کہ جب امام حسین شہید کر دیے گئے، جب اسیران حرم کو شام بھیجا گیا تو شام میں اس نے کیا رویہ اختیار کیا ان کے ساتھ، کس طرح ان کی بے حرمتی کی، کس طرح ان کو بازاروں میں پھرایا، کس طرح دربار میں امام حسین کا سر جب پیش کیا گیا یزید کے سامنے تو اس کو دشت طلح پہ زمین پہ رکھا گیا اور یزید نے کفریہ اشعار کیا. یہ بھی آن ریکارڈ موجود ہے. اور پھر سب سے اہم بات اور آخری بات تو یہ بہت لمبی ہو سکتی ہے لیکن سب سے اہم اور آخری بات یہ ہے اس سلسلے کی کہ ایک یزید کا جملہ ہے جس کو کوٹ کیا جاتا ہے کہ خدا لعنت کرے ابن مرجانہ پر، اس نے حسین کو قتل کر دیا. ابن مرجانہ ابن زیاد کو کہا اس نے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر واقعی یہ جرم ابن مرجانہ کا تھا تو تم نے ابن مرجانہ کو کیا سزا دی؟ ٹھیک، بہتر. اتنا بڑا جرم اس نے کر دیا، فرزند رسول کو قتل کر دیا، تو اس کو کیا سزا تم نے دی؟ اس کے بجائے اس کو اور پذیرائی ملی، اس کی اہمیت اور بڑھ گئی ابن زیاد. بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. چلتا ہے کہ اس راضی ہے. صحیح فرمایا آپ نے کہ جب ظاہر ہے اس کے بعد اگر نہیں معلوم تھا تو جب معلوم ہوا تو اس کے بعد جنہوں نے یہ جرم کیا تھا تو ان کو کیا سزا دی. بالکل صحیح فرمایا. میں مفتی صاحب سے، ہمارے پاس وقت صرف 1 منٹ باقی ہے، مفتی صاحب سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ جب پورا عالم اسلام بیعت کر چکا تو ایک حسین پر اتنی شدت کیوں تھی کہ اگر امام حسین بیعت نہ بھی کرتے تو یزید کی سلطنت کو کیا نقصان پہنچ سکتا تھا جب پورا عالم اسلام بیعت کر چکا تھا؟ جی مفتی صاحب 1 منٹ ہمارے پاس ہے، آپ اس میں اس کا جواب. ڈاکٹر صاحب ایسا نہیں ہے، پورا عالم اسلام بیعت نہیں کر چکا تھا. اس میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی. لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ اس وجہ سے تھا چونکہ آپ خاندان اہل بیت سے تھے اور پھر یزید کو یہ خطرہ تھا کہ ان کا بیت سے انکار کرنا پورے عالم اسلام کا بیت سے انکار کرنا ہے، یعنی یہ برابر ہیں، ہم پلہ ہیں. کیونکہ اگر یہ بیعت کر لیں اور پورا اہل اسلام نہ کرے تو تب بھی ان کی بیعت اتنی بھاری ہے کہ سب کو ماننا پڑ جائے گا. تو یہ خطرہ تو اس کو تھا، جبھی تو وہ آپ کے پیچھے لگا ہوا تھا اور مدینہ منورہ سے آپ کے پیچھے یہ سلسلہ چلتے چلتے مکہ اور ساری منزلوں سے ہوتے ہوئے کربلا تک یہ سفر پہنچا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ قائد ہیں، امام ہیں، آپ کی حیثیت امام کی تھی، آپ کے پیچھے پوری امت کھڑی تھی اور اس کو یہ بھی خطرہ تھا کہ اگر امام حسین بیعت نہیں کرتے ہیں تو پھر لوگ اسی کو بہانہ بنا کر ان کے ساتھ ملیں گے اور میری سلطنت کے لیے خطرات پیدا ہو جائیں گے. تو یہ ساری ایک سنگین صورتحال اس کے سامنے تھی اور وہ اپنی باطل خواہشات کو پورا کرنے کے لیے امام حسین سے بیعت لینا چاہتا تھا. اور یہی مفتی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت قلیل وقت میں ہم نے آپ سے رابطہ کیا تھا اور آپ نے وقت دیا. بہت شکریہ آپ کا. پروفیسر ڈاکٹر زاہد علی زادی صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ آج کے پروگرام میں شریک گفتگو رہے، بہت بہترین گفتگو فرمائی. میں یہاں پر ناظرین کرام میزبان ڈاکٹر مظفر رضوی آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ نگہبان.